اپنی کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ عوام کو یا تو چمکار لینا چاہیے یا برباد کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں صرف معمولی نقصان پہنچا کر چھوڑ دیا گیا تو بدلہ لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، لہٰذا اگر نقصان پہنچانا ہے تو کچھ ایسا پہنچانا چاہیے کہ دوبارہ ان کی طرف سے کسی مزاحمت اور بدلے کا خدشہ نہ رہے۔ اپنی کتاب میں اس نے کسی بھی کامیاب حکمران کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ کو اپنے لیے بچھائے گئے جال کو پہچاننے کے لیے لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے اور بھیڑیوں کو ڈرا کر بھگانے کے لیے شیر کی طرح ہونا چاہیے۔ جو لوگ صرف شیر کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں۔ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ سیاست میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ایک کامیاب حکمران کو اپنے الفاظ اور وعدے نبھانے سے اگر کسی طرح کا سیاسی نقصان ہو رہا ہو تو اسے ہرگز اپنے الفاظ کی پاسداری نہیں کرنی چاہیے۔ حکمران کو آپ کے اپنے لیے بچھائے گئے جال کو پہچاننے کے لیے لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے اور بھیڑیوں کو ڈرا کر بھگانے کے لیے شیر کی طرح بہادر۔ جو لوگ صرف شیر کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ حکمران جھوٹ، دھوکہ دہی اور ظلم کو اپنے اقتدار کے حصول اور اسے قائم رکھنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ حکمران اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کو طول دینے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی اخلاقی اقدار کو پس پشت ڈال سکتے ہیں اور مذہب و اخلاق کو اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ عوام کو یا تو چمکار لینا چاہیے یا برباد کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں صرف معمولی نقصان پہنچا کر چھوڑ دیا گیا تو وہ بدلہ لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، لہٰذا اگر نقصان پہنچانا ہی ہے تو کچھ ایسا پہنچایا جائے کہ دوبارہ ان کی طرف سے کسی مزاحمت اور بدلے کا خدشہ تک نہ رہے۔ ناظرین اکرام، آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ناصر بیگ کو کیا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب آج کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیا مشورے دے رہے ہیں حکمرانوں کو؟ تو حضور، حکمرانوں کو یہ مشورے میں نہیں دے رہا، بلکہ یہ مشورے یورپ کے اس سیاسی مفکر کے ہیں جسے ہم میکیاویلی کے نام سے جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ آج کی ہماری نئی نسل تو شاید میکیاویلی کی ہسٹری سے اتنی معلومات نہ ہوں اس کے بارے میں، مگر انہوں نے اپنے ملک کے سیاست دانوں پر ایک دوسرے کے اوپر میکیاویلین سیاست کا حامل ہونے کا الزام لگتے ضرور دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ تو چلیے آج آپ کو میکیاویلی کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے فرمودات اور اس کے اقوال اور اس کا نظریہ سیاست اور نظریہ حکمرانی سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نکولو میکیاویلی یورپ کا ممتاز سیاسی مفکر تھا جو 3 مئی 1459 کو اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ متوسط طبقے مگر اشراف کے گھرانے سے تھا اور وکالت کرتا تھا۔ میکیاویلی کا دور دراصل یورپی ممالک کی باہمی رقابت، محلاتی سازشوں اور سیاسی تبدیلیوں کا تھا۔ اس کے دور اندیش اور حساس ذہن نے ان سب کا زبردست اثر قبول کیا۔ اس نے سیاست پر اپنے اثرات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا اور ریاست کے عروج و زوال کے اسباب بیان کیے، اور سن 1513 میں پرنس کے نام سے ایک یگانہ روزگار کتاب لکھی، اور اپنی اس کتاب میں اس نے وہ سیاسی تجزیے کیے اور حکمرانوں کو وہ مشورے دیے۔ ہمارے جیسے ممالک کے حکمران اور سیاستدان ان پر عمل پیرا دکھائی دیتے ہیں، بلکہ حضور ہمارے جیسے کیا، اب تو پوری دنیا کے حکمران اور سیاستدان میکیاویلین اسکول آف تھاٹ کو ہی فالو کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میکیاویلی نے اپنی کتاب میں ریاستوں کو 2 قسم یعنی بادشاہت اور جمہوریہ میں تقسیم کیا۔ سیاسیات پر اس کتاب کے 26 ابواب ہیں۔ اس کتاب میں اس نے سیاست اور حکومت کرنے کے اصول اور طریقے بیان کیے ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ حکمرانوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ جھوٹ، دھوکہ دہی اور ظلم کو اپنے اقتدار کے حصول اور اسے قائم رکھنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ حکمران اپنے سیاسی مفاد اور اقتدار کو طول دینے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی اخلاقی قدروں کو پس پشت ڈال سکتے ہیں اور مذہب اور اخلاق کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی کتاب میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ عوام کو یا تو چمکار لینا چاہیے یا برباد کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں صرف معمولی نقصان پہنچا کر چھوڑ دیا گیا تو بدلہ لینے پر آمادہ ہو جائیں گے، لہٰذا اگر نقصان پہنچانا ہے
تو کچھ ایسا پہنچانا چاہیے کہ دوبارہ ان کی طرف سے کسی مزاحمت اور بدلے کا خدشہ نہ رہے۔ اس نے اپنی کتاب میں بادشاہ کو مشورہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگوں کا بادشاہ سے ڈرنا اس سے محبت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے بارے میں یہ عام اصول ہے کہ وہ ناشکرے، جھگڑالو، جھوٹے اور دھوکے باز ہوتے ہیں، خطرات سے ڈرنے والے اور فائدوں کے حریص۔ اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ کے ساتھ رہنے میں کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن خطرے کا وقت آتے ہی وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جسے وہ کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے قربان کر سکتے ہیں، لیکن ڈر میں چونکہ سزا کا عنصر شامل ہوتا ہے، کچھ کھو دینے کا عنصر شامل ہوتا ہے، اس لیے انہیں کبھی بھی یہ چیز قبول نہیں ہوگی۔ ایک دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو بے رحم ہونا چاہیے، شفاق ہونا چاہیے، لیکن کامیابی یا ناکامی اس بات پر منحصر ہے کہ بے رحمی کا استعمال آسن طریقے سے کیا گیا ہے یا بھونڈے طریقے سے۔ ایک بادشاہ کو جنگ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہوں نے جب جنگ کو چھوڑ کر تہذیب و ترقی اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں سوچا ہے، انہوں نے اپنا مقام اور رتبہ کھو دیا ہے۔ یہ سوچنا کہ ایک مسلح آدمی ایک غیر مسلح کی اتباع کرے گا، غیر دانشمندی کی علامت ہے۔ اٹلی سے تعلق رکھنے والے نیکولو میکیاویلی وہ پہلے سیاسی مفکر سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے سیاست کو اخلاقیات سے علیحدہ کر کے پیش کیا۔ ان کی توجہ کا مرکز غلط اور صحیح کی بجائے اس بات پر تھا کہ حقائق کیا ہیں اور کیا حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ فلسفیانہ خیالات کی بجائے عملی اور حقیقت پسندانہ حکمت عملی پر زور دیتے تھے۔ اپنی کتاب میں اس نے کسی بھی کامیاب حکمران کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ کو اپنے لیے بچھائے گئے جال کو پہچاننے کے لیے لومڑی کی طرح چالاک ہونا چاہیے اور بھیڑیوں کو ڈرا کر بھگانے کے لیے شیر کی طرح ہونا چاہیے۔ جو لوگ صرف شیر کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ اپنی تحریروں میں میکیاویلی نظریہ جبر کا قائل نظر آتا ہے۔ وہ اس بات سے انکاری ہے کہ ریاست کا مقصد نیکی یا آزادی کا حصول ہے۔ وہ سیاسی مصلحتوں، سازشوں اور منافقت کو کامیاب ریاست کے اصول قرار دیتے ہوئے نہیں شرماتا۔ عرصے تک میکیاویلی کے نظریات اسی باعث حکمائے سیاست و کلیسا کی نفرت کا نشانہ بنتے رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یورپ کی نشاط ثانیہ میں میکیاویلی کے بے لاگ اور تلخ حقیقتوں پر مبنی تحریروں کا بڑا ہاتھ ہے۔ دراصل اسی نے علم سیاسیات کو عملی بنیادوں پر وضع کیا۔ حکمرانوں کو میکیاویلی نے یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ اخلاق و کردار کے جنجال میں نہ پھنسے۔ اچھائیاں وقت کے مطابق بدلتی رہتی ہیں، ان کے سٹینڈرڈز بدلتے ہیں، ان کے معیار بدلتے ہیں۔ میکیاویلی کہتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہر وقت اچھا بننے کی کوشش کرے گا وہ یقیناً برباد ہو جائے گا، کیونکہ اسے ان لوگوں کے بیچ رہنا ہے جو اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے ایک حکمران کو کیسے اچھے نہیں رہنا ہے یہ فن سیکھ لینا چاہیے۔ ایک حکمران کو عام برائیوں میں ملوث ہو کر بدنام ہو جانے سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی برائی میں ملوث ہونا ہی پڑے تو اسے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے ایسی کسی بدنامی سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ریاست کے استحکام کے لیے ضروری برائیوں میں ملوث ہونے کی وجہ بنے۔ کتنے ہی ایسے بھلے قدم ہیں جو اگر اٹھا لیے جائیں تو بربادی مقدر بنے، اور کتنی ہی ایسی برائیاں ہیں جنہیں کر گزرنے پر تحفظ اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ بادشاہ مذہب اور اخلاق کو بطور ہتھیار استعمال کریں۔ مثال کے طور پر عوام کو کسی دشمن کے خلاف اکسایا جا سکے، اس کام کے لیے کم از کم ایسا دکھنا ضروری ہے کہ بادشاہ خود اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ اگر بادشاہ کی خواہش ہے کہ اس کو سخی اور فیاض جانا جائے تو اس کو کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑنا چاہیے جس کے ذریعے حکمران اپنی عنایات کا اشتہار کر سکیں۔ اس کے مطابق ان حکمرانوں نے نمایاں ترین کامیابیاں حاصل کی ہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کی پاسداری پر کم دھیان دیا ہے۔ میکیاویلی نے لکھا کہ ایک حکمران کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ درندوں کا کردار کیسے ادا کرے۔ اسے شیر اور لومڑی کی نقل کرنی چاہیے، اس میں یہ دونوں جانور موجود ہونے چاہیے۔ لومڑی جیسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے بچھائے ہوئے جالوں سے ہوشیار رہے،
اور شیر تاکہ بھیڑیوں کا مقابلہ کر سکے۔ جو لوگ ہمیشہ شیر بنے رہنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ مارے جاتے ہیں۔ ایک عقل مند حکمران کو کبھی اپنے وعدے ایفا نہیں کرنے چاہیے جب ایسا کرنا اس کے مفادات کے خلاف ہو۔ اگر تمام انسان اچھے ہوتے تو یقیناً ایسا کرنا برا نہیں تھا، لیکن جب تمام ہی انسان برے ہیں تو ہم پر اکیلے اخلاقیات کا بھار اٹھانے کی ذمہ داری ہے کیا؟ حکمران کو سخت جھوٹا، مکار اور منافق ہونا چاہیے۔ عوام اس قدر سیدھے اور اپنی فوری ضروریات کی تکمیل میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ ایک دغاباز شخص کو ہزاروں ایسے افراد مل جائیں گے جو بے وقوف بننے کے لیے ادھار کھائے بیٹھے ہوں گے۔ حکمران کو کسی حال میں بھی یعنی صریحاً غلط ثابت ہو جانے پر بھی اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرنے چاہیے۔ ناظرین، میکیاویلی کی سیاسی سوچ کا ہمارے ملک کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، یہ میں آگے چل کر اس کے بارے میں بات کروں گا۔ فی الحال یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کون سے حالات تھے جن سے گزر کر میکیاویلی نے اقتدار اور طاقت کے بارے میں اس قسم کے شدت آمیز نظریات قائم کر لیے، اور وہ کون سے تجربات تھے جن کے نتیجے میں اس نے حکمرانوں کو یہ مشورے دیے۔ کیا یہ واقعی اخلاقیات سے عاری اور یہاں تک کہ ایک شیطان صفت انسان تھا جس کے بہت سے لوگ، جیسا کہ بہت سے لوگ اسے پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جناب یہ تو ابلیس تھا شاید؟ تو نکولو میکیاویلی کی جائے پیدائش دراصل فلورنٹین ریپبلک تھی، جسے آج کے اٹلی کا فلورنس شہر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سابق ریپبلک تھی جو اس وقت مشکلات کا شکار تھی لیکن اپنے آپ پر فخر کرتی تھی۔ اس وقت وہاں میڈیچی خاندان کی ایک مطلق العنان حکومت تھی اور میکیاویلی کا ایک ممتاز خاندان تھا، لیکن یہ شہر کا کوئی امیر خاندان نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس خاندان کے ریپبلکنز کے ساتھ کھلے عام تعلقات تھے۔ ریپبلکن نظریات جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھے اور وہ بادشاہ کی بجائے ایک کاؤنسل کے ذریعے خود مختار حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ حکمران خاندان کے بانی کوسیمو ڈی میڈیچی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے میکیاویلی کے 2 رشتہ دار بھائیوں کے سر قلم کر دیے گئے تھے۔ میڈیچی خاندان نے سن 1434 میں فلورنٹائن کا ایک ریپبلک کی حیثیت سے خاتمہ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ سن 1512 میں، یعنی جب میکیاویلی 43 برس کا تھا، تو اس کی سیاسی زندگی شدید مشکلات کا شکار ہو گئی۔ حکمران میڈیچی خاندان سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے اور اسے میڈیچی خاندان کے حکمرانوں میں سے بعض کے قتل کی سازش کا الزام لگا دیا گیا اور یہ الزام لگا کر اسے قید کر دیا گیا، جہاں اس پر شدید تشدد ہوا۔ اس کے بعد اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کی کتاب دی پرنس بھی اسے میڈیچی خاندان کی حمایت نہیں دلوا سکی، بلکہ اس کتاب کی وجہ سے وہ فلورنٹین کی عوام سے بھی دور ہو گیا۔ بعد میں جب لوگوں نے یہ کتاب پڑھی تو اس کے بارے میں برا بھلا کہا۔ اس زمانے میں جیلوں میں ملزموں پر اعتراف جرم کروانے کے لیے تشدد کا ایک طریقہ استعمال کیا جاتا تھا جسے اسٹریپیڈو کہا جاتا تھا۔ ملزم کو بازوؤں کو پشت کی جانب کر کے کلائیوں سے باندھ کر لٹکا دیا جاتا تھا اور اس کے بعد ملزم کو اچانک فرش کی طرف گرایا جاتا تھا فری فال سے، اور یہ عمل انتہائی بار بار کیا جاتا، اتنی بار دہرایا جاتا تھا کہ ملزم اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا تھا۔ تشدد کے اس بہیمانہ طریقے کے دوران زیادہ تر لوگوں کے شانے ٹوٹ جاتے تھے، پٹھے بری طرح زخمی ہو جاتے تھے اور ایک یا دونوں بازو ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جاتے تھے۔ میکیاویلی کو 6 مرتبہ گرایا گیا اور حیرت انگیز طور پر اس انتہائی تکلیف دہ مرحلے سے گزرنے کے بعد اس نے کاغذ اور قلم منگوایا اور اپنا اعتراف جرم لکھنا شروع کیا، حالانکہ میکیاویلی کے پاس اعتراف کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کا نام ملزمان کی فہرست میں شامل تو تھا، لیکن میڈیچی خاندان کے حکمرانوں کے قتل کی ناکام سازش میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ بعض مورخین کے خیال میں اس وقت جولیانو ڈی میڈیچی نامی حکمران کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میکیاویلی تقریباً 2 ہفتے تک قید رہا اور فروری 1513 میں اس نے معافی حاصل کرنے کی ایک اور کوشش میں حکمران جولیانو میڈیچی کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ اشعار لکھے۔ اس نے لکھا، جولیانو، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میرے سیل کی دیواروں پر رینگنے والی جوئیں تتلیوں جتنی بڑی ہیں، اور چابیوں اور تالوں کی آوازیں مجھے رومن خداؤں کی آسمانی بجلیوں کی گڑگڑاہٹ کی طرح سنائی دیتی ہیں۔ اس سے قبل 1498 میں
میکیاویلی نوکری کیا کرتا تھا. اس کو نوکری ملی 1498 میں اور وہ 14 برس تک اس نے فخر کے ساتھ ایک آزاد ریاست کے لیے خدمات انجام جو اپنی ریپبلکن شکل میں اس وقت موجود تھی، لیکن اپنی سرحدوں کے پاس منڈلاتے ہوئے میڈیچی عناصر اور دیگر امیر خاندانوں سے محتاط تھی جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے تھے. اس دور میں شہر کی آزادی کا سب سے بڑا حفاظتی پشتہ گریٹ کاؤنسل تھی جس کے اراکین کی تعداد 3000 تھی. اس وقت فلورنس کی کل آبادی تقریباً 50,000 تھی اور وہاں اپنے زمانے کی سب سے کثیر نمائندہ حکومت تھی. میکیاویلی کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ کیا جاتا رہا. وہ 14 سال فلورنٹین کی اس کاؤنسل کا سیکرٹری رہا جو سفارتکاری اور جنگی حکمت عملی کی ذمہ دار تھی. اس کے علاوہ کئی کمیٹیوں کا بھی رکن رہا جہاں وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا چلا گیا. میکیاویلی کو ایک سفارتکار کی حیثیت سے روم کے دربار اور کئی ریاستوں میں بھیجا گیا. وہ لوگوں کا نفسیاتی جائزہ لینے میں اور بہترین گفتگو کا ماہر تھا. وہ اپنی بات کہنے اور سمجھانے میں بہت مہارت رکھتا تھا. دوسروں کی بات سننے اور حالات کا بغور جائزہ لینے میں بھی ماہر تھا. اور شدید بحران کے دنوں میں بھی وہ کچھ نہ کچھ ایسا راستہ نکال ہی لیتا تھا جو فلورنٹین کے حق میں بہتر ہو. سفارتکار کی حیثیت سے اپنے دوروں میں وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا تھا کہ فلورنٹین کے بہترین مفاد میں کیا ہے اور دوسروں کو بھی ایسے کاموں پر قائل کرتا تھا جس سے فلورنٹین کو فائدہ ہو. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی عوامی عہدہ حاصل کرنے کے قریب پہنچ جاتا تو فلورنٹین کی حکومت کہتی تھی کہ وہ اشرافیہ کا حصہ نہیں ہے اور ایسا حصہ نہیں ہے کہ اسے کوئی عہدہ دیا جا سکے اور وہ کسی بھی اعلیٰ عہدیدار کے نائب کی حیثیت سے ہی جانا جا سکتا تھا. اس زمانے میں جنگ کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا. فرانس، اسپین اور مقدس سلطنت روما کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں اور ان کی فوجیں میلان، فلورنس اور وینس اور نیپلز جیسے اٹلی کی کمزور ریاستوں پر فوج کشی کرتی رہتی تھی. ایک متحدہ فوجی قوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان ریاستوں کے لیے اپنا دفاع کرنا مشکل تھا. اس کے علاوہ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ یہ چھوٹی ریاستیں اپنے دفاع کے لیے کرائے کے فوجیوں پر انحصار کرتی تھیں جنہیں کہ مرسنریز کہا جاتا ہے اور وہ کسی بھی جانب سے زیادہ معاوضہ ملنے کی صورت میں اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے تھے. میکیاویلی نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے ایک سٹیزن آرمی تیار کی جس میں کئی سو مقامی کسان شامل تھے. صرف 3 سال کے عرصے میں ان کی اس 1000 کی تعداد والی فوج نے ریاست پیسا کو شکست دے دی. فلورنٹین میں میڈیچی بادشاہ کو اقتدار میں لانے کے لیے پوپ کی حمایت موجود تھی. اس صورتحال کی وجہ سے بہت سیاسی عدم استحکام تھا، لیکن اس سب کے باوجود فلورنس احیائے علوم کی تحریکوں کا گڑھ تھا. ایک طرف تو سماجی علوم، آرٹ اور سائنس میں کارنامے ہو رہے تھے. لیونارڈو ڈی ونچی اور مائیکل اینجلو نظر آتے ہیں جو کئی صدی قبل گلیلیو کے کلچر کو آگے بڑھا رہے تھے. تو دوسری طرف خانہ جنگی بھی جاری تھی. گزشتہ 15 برس کے دوران فلورنٹین کے کئی بے نتیجہ جنگیں ہو چکی تھیں اور اس وقت بھی جاری تھیں. فلورنس اور پیسا جو اب اٹلی میں ٹسکنی کے خطے میں شامل ہیں نشاط ثانیہ کا گڑھ تھے. اس علاقے میں فنون لطیفہ، سائنس، حقیقت پسندی اور روشن خیالی کے حوالے سے تو بہت ترقی ہوئی، لیکن سیاسی حالات بہت خراب رہے. اٹلی کوئی ایک سیاسی وحدت نہیں تھا اور بہت سی ریاستوں میں تقسیم تھا جو آپس میں لڑتی رہتی تھیں. اس کے علاوہ اس علاقے کے لوگ رومن کیتھولک تھے تو پوپ کی اپنی ہی ایک حکومت ہوا کرتی تھی اور ان ریاستوں کے معاملات میں ان کی براہ راست مداخلت بھی ہوتی تھی. میکیاویلی نے اپنی کتاب دی ایکٹ آف وار میں اپنے جنگی اصولوں اور حکمت عملیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ کتاب اس نے ایک فلسفیانہ ذہنی کیفیت میں لکھی ہے. ان کی یہ جنگی صلاحیت کی ساکھ سن 1512 تک برقرار رہی جب ان کی یہ فوج جو پڑوسی قصبے پریٹیو کا ہسپانوی فوج کا خلاف دفاع کر رہی تھی اچانک کرائے کے فوجیوں کی طرح میدان جنگ سے بھاگ گئی. اور اس شکست کے نتیجے میں اور فرانس اور اسپین اور اس کے اتحادی پوپ جولیس دوم کے درمیان ایک بڑی جنگ میں چھوٹا سا فلورنٹین پھنس گیا. موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میڈیچی خاندان نے ایک بار پھر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ریپبلکن حکومت کا تختہ ایک مرتبہ پھر الٹ دیا. اس طرح ستمبر 1512 میں 18 سال بعد فلورنس پر میڈیچی خاندان کی حکومت دوبارہ قائم ہو گئی. فلورنس میں میڈیچی بادشاہ کو اقتدار میں لانے کے لیے پوپ کی حمایت پہلے سے موجود تھی. میکیاویلی ریپبلکن دور میں اچھے عہدوں پر رہا اور اس دور میں اس نے ڈسکورس نامی کتاب لکھی جو رومن دور کے بارے میں
تھی اور جب اس نے ریپبلک قائم کی تھی، لیکن وہ مشہور یا بدنام اپنی کتاب دی پرنس کی وجہ سے ہوا، جس میں وہ ایک مضبوط اور مطلق العنان حکمران کی بات کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آزادی، حقوق، مذہب یا اخلاقیاتی اقدار کی سیاست میں گنجائش نہیں ہے، بلکہ آہنی ہاتھوں کی پالیسی ہونی چاہیے۔ اور اس کی یہ کتاب دی پرنس اس کے مرنے کے چند برسوں کے بعد چھاپی گئی، جس نے پچھلے تقریباً 500 سال سے میکیاویلی سے نفرت کرنے والے اور اسے چاہنے والے پیدا کیے۔ ان میں زیادہ تر لوگوں نے اسے ایک منفی سیاسی مفکر کے طور پر دیکھا، اور مثبت خیالات رکھنے والے اور اس کی تحریروں کو سیاق و سباق میں دیکھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ میکیاویلی کی وفات 21 جون 1527 کو فلورنس میں ہوئی، تاہم آج بھی جاری سیاست کے اس دور میں اور کئی ممالک جن میں مغربی ممالک بھی شامل ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سیاستدان کہتے تو نہیں ہیں لیکن عملی طور پر کئی سیاستدان میکیاویلی کے مطلق العنان، خود غرض اور مفادات پر مبنی سیاسی نظریات پر عمل کرتے ہیں۔ میکیاویلی کے افکار پر ریسرچ کرنے والے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ دراصل جب وہ پیدا ہوا تو فلورنس اپنی عظیم تہذیبی کامیابیاں حاصل کر چکا تھا، لیکن یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ میکیاویلی اس سے بالکل بیگانہ نظر آتا ہے۔ آپ میکیاویلی کے تمام کام پڑھ لیں لیکن آپ کو اس کے شہر کی تہذیبی عظمت کا کوئی ذکر یا تذکرہ یا حوالہ دکھائی نہیں دے گا۔ صرف ایک جگہ پر وہ یہ شکایت کرتا دکھائی دیتا ہے کہ لوگوں کو یہ پرانے مجسمے پسند آتے ہیں، حالانکہ انہیں اسٹیٹ کرافٹ یا ریاست چلانے کے فن کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک میکیاویلی کی تاریخ بینی اور انسانیت کی خصوصیات سے متعلق سوچ کا تعلق ہے تو ایک لحاظ سے وہ نشاط ثانیہ کے آدمی نظر آتے ہیں۔ نشاط ثانیہ کے نتیجے میں کئی خیالات نے جنم لیا تھا، اسے رینیسانس کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک خیال تھا کہ انسان کی سربلندی مذہب اور عقیدے کے مقابلے میں عقل کی سربلندی مگر وہ لازمی ہے اور اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ مگر اس کی کتاب دی پرنس کے مطابق یہاں تو میکیاویلی کا آئیڈیل ایک بادشاہ اور پرنس ہے، وہ اس دنیا اور اس دنیاوی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور جدید سیاست میں مذہب کو ایک رکاوٹ سمجھتا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکیاویلی صرف پولیٹیکل سائنس کا ہی نہیں بانی تھا بلکہ سیکولر سیاست کا بھی بانی تھا۔ ایک دوسرے گروپ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے میں مذہب اور سیاست آپس میں بہت گڈمڈ تھے، ملے جلے تھے، اور اسی وجہ سے رومن پوپ کا سیاست میں اثر بہت زیادہ تھا، تو میکیاویلی کا بڑا کام یہ ہے کہ اس نے انسان کو، عقل کو اور انسان کے اختیار کو اہمیت اور عزت دی، اور دوسرے یہ کہ سیاست کو مذہب سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ بعض ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہی تضادات ہیں جو میکیاویلی میں نظر آتے ہیں اور اس کی تحریروں میں فلورنس یا ٹسکنی کی اس کی متضاد تہذیبی روایات کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو اس وقت تھی۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے علاقے میں سیاسی استحکام ہو، وحدت ہو اور لوگوں کو سیکیورٹی ملے، اور دوسری طرف وہ پرانے روم کی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ اپنی مارکۃ الآراء کتاب ڈسکورس لکھتا ہے تو اس میں وہ ایک مورخ دکھائی دیتا ہے اور ریپبلکن طرز حکومت کے حق میں دلائل دیتا ہے۔ ان کے مطابق یہی تضادات اس کے علاقے میں بھی اس وقت موجود تھے اور یہی تضادات اس کی ذات میں بھی تھے۔ بعض مورخین کی رائے میں میکیاویلی اسی سیاسی عدم استحکام اور خانہ جنگی کا شکار ہوا۔ اس طرح کی صورتحال میں آپ کو بھی یا کسی بھی ایک سیاسی فکر کا ساتھ دینے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ جس جسمانی تشدد کا شکار ہوا، اس نے بھی اس کے سیاسی نظریات پر گہرا اثر مرتب کیا۔ اس نے انسان کی عقل اور اختیار کو تو بہت اہمیت دی، لیکن سیاسی اہداف کے اصول کے لیے جو راستے بتائے وہ ظالمانہ اور اساسات سے عاری تھے۔ میکیاویلی وہ پہلا سیاسی مفکر تھا جس نے کھل کر لکھا کہ سیاست اصل مقصد، اہداف اور مفادات پر مبنی ہونی چاہیے۔ سیاست کو آئیڈیالزم کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست میں حق پسندی کا بھی، وہ حقیقت پسندی کا بانی تھا، حق گوئی کا وہ بالکل بھی دائی نہیں تھا، لیکن عوامی سطح پر اسے موقع پرستی سے تعبیر دیا جاتا ہے۔ اب ناظرین اکرام، اگر کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی بھی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، صرف مفادات مستقل ہوتے ہیں۔ نیکولو میکیاویلی کو بظاہر برا کہنے والے اکثر لوگ سیاست میں انہی کے مشوروں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔
اس نے اپنی کتاب دی پرنس میں لکھا کہ چونکہ لوگ اپنے بارے میں معاملات خود طے کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن انہیں خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے حاکم ان کے معاملات نہ طے کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے ایک عقل مند حکمران کو اس بات پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ خود کیا کچھ کنٹرول کر سکتا ہے، نہ کہ دوسرے کیا کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کی بات کریں تو نہرو، مسز اندرا گاندھی، ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو، یہ وہ شخصیات ہیں جو برملا اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ وہ ہر شب دی پرنس کتاب پڑھا کرتے تھے۔ یہ کتاب ان کے سرہانے کے نیچے ہوا کرتی تھی اور وہ اس کتاب کو روز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ خیر وہ تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، شاید بنگلہ دیش میں بھی اگر آپ دیکھیں، تو جو حکمران آئے ہیں وہ میکیویلین اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں تو چاہے مغرب ہو، چاہے مشرق ہو، جہاں مرضی چلے جائیے، آپ کو میکیویلین اسکول آف تھاٹ ہی حکمرانوں میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ آپ کے میکیاویلی کے خیالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا واقعی حکمران کو اتنا شفاق ہونا چاہیے، لومڑی اور شیر کا مرکب ہونا چاہیے، بالکل بے حس ہونا چاہیے، عوام کے اوپر ظلم کرنے چاہیے، کہ اس کے پاس اقدار ہونی چاہیے، اسے سچا ہونا چاہیے، ٹرو ویلیوز ہونی چاہیے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں بتائیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔